ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 23 سے سبق کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے مومن مرد کے ساتھ مشرکہ عورت اور مومنہ عورت کے ساتھ مشرک مرد کے نکاح کا ناجائز ہونا۔ یہ عنوان ہے مسئلے کا۔ صاحب کتاب نے اس عنوان کو آیت کریمہ سے مستنبط کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہی صاحب کتاب نے یہ عنوان منتخب کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم پہلے اس کا مرادی معنی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرکہ عورتوں سے تم اس وقت تک شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان قبول نہ کر لیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایماندار لونڈی شرک کرنے والی سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ تمہیں وہ عجیب دکھائی دے۔ آگے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور شرک کرنے والوں کو تم اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان قبول نہ کر لیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام مشرک سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے۔ آگے فرمایا اولئک یدعون الی النار، مشرکین آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ رب العزت جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ اس کا مرادی معنی ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے صاحب کتاب نے اس کی کیا تفسیر پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت کا مشرک عورت اور مشرک مرد سے نکاح جائز نہیں ہے۔ مومن مردوں کا مشرک عورتوں سے نکاح ناجائز ہونا آیت کریمہ کے اس حصے میں بیان ہوا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اس سے کیا بتایا گیا کہ مومن مردوں کا نکاح مشرکہ عورتوں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے شان نزول میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ جناب مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک بہادر اور حوصلے مند صحابی تھے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہاں کے کچھ مسلمانوں کو خفیہ طور پر کافروں کے نرغے سے نکال لائیں۔ کچھ مسلمان وہاں جو ہیں کافروں کے گھیرے میں تھے، تو اس مشرکانہ ماحول سے وہ اہل ایمان کو نکال کر لائیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ جب حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو ایک اناقہ نامی مشرکہ عورت نے ان پر جو ہے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے اور اپنے فریب میں لینے کی کوشش کی۔
حتیٰ کہ اس عورت نے اپنا آپ یعنی اپنی ذات کو ان کے سپرد کرنے کی پیشکش بھی کی۔ یہ عورت بظاہر انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی مالدار بھی تھی، اور جاہلیت کے زمانے میں ان دونوں کے درمیان محبت و انس کے مراسم بھی تھے، یعنی ایمان لانے سے پہلے حضرت مرثد اور اس خاتون کے درمیان جو ہیں مجازی محبت کے روابط تھے، تعلقات تھے۔ حضرت مرثد اب چونکہ مومن ہو چکے تھے، تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے پیش نظر اس کو منہ نہیں لگایا، اس کی طرف توجہ نہیں دیے۔ پھر اور اس عورت نے نکاح کی پیشکش کی۔ اس پر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت دے دیں تو مجھے منظور ہے۔ جب حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا، گوشگزار کیا، حضور کی خدمت میں عرض کیا، اور آپ نے حضور سے اجازت طلب کی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو لا تنکحوا المشرکات، یعنی یہ مکمل آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا۔ یہ ہو گیا اس کا شان نزول۔ آیت مبارکہ کے لفظ ولا تنکحوا اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک تا کے فتح کے ساتھ تنکحوا جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، اور دوسرا اس کے ضمے کے ساتھ یعنی تنکحوا۔ فتح کی صورت میں اگر تا پہ آپ فتح پڑھتے ہیں ولا تنکحوا تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اے مومنو، مشرک عورتوں کو اپنی زوجیت میں اپنے نکاح میں نہ لو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور اگر ضمہ پڑھیں اس کے اوپر یعنی ولا تنکحوا المشرکات تو ضمے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اے مومنو، مشرک عورتوں کے ساتھ مومن مردوں کی شادی نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ چونکہ ضمہ پڑھنے کی صورت میں لا تنکحوا یہ متعدی ہو جائے، باب افعال سے آ جائے گا، اس لیے اس کے اندر شادی نہ کرو یعنی دوسروں کی شادی نہ کراؤ اس قسم سے معنی پیدا ہوگا، اور تنکحوا پڑھنے کی صورت میں یہ مجرد ہوگا، تو پھر اس وقت یہ ہوگا کہ مشرک عورتوں کو اپنی زوجیت میں نہ لو۔ اکثر مفسرین اکرام نے یہاں اسی طرح کا معنی ذکر کیا ہے۔ آگے دیکھیے، تفسیر حسینی کا جہاں تک تعلق ہے، تفسیر حسینی میں ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اس کا شان نزول اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک دن کسی نافرمانی پر اپنی لونڈی کو مارا، اپنی باندی کو مارا۔ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے اس لونڈی کی حالت، اس کا حال دریافت فرمایا کہ یہ حال آپ نے کیوں مارا اس کو؟ جناب عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہ نماز بھی ادا کرتی ہے، یہ روزے بھی رکھتی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتی ہے، لیکن میرا کہا نہیں مانتی، یعنی میری تابعداری نہیں کرتی ہے، حقوق اللہ ادا کرتی ہے، لیکن میں اس کا خاوند ہوں یا میں اس کا آقا ہوں یا مالک ہوں، یہ میری اطاعت نہیں کرتی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایماندار ہے، اس سے احسان کا سلوک کرو، جو اس کی غلطیاں ہیں ان کو درگزر کرنے کی کوشش کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کی زبان سے یہ بھی سنا تو اسے آزاد کر دیا، پھر اس سے نکاح بھی کر لیا۔ اس پر کافروں نے لعن طعن شروع کر دیا اور کہنے لگے دیکھو ابن رواحہ نے اپنی کالی کلوٹی لونڈی سے نکاح کر لیا، حالانکہ یہ بہت خوبصورت تھے۔ تو مشرکین نے ان کو طعنہ دینا شروع کیا کہ دیکھو ابن رواحہ نے اپنی کالی کلوٹی لونڈی سے جو ہے نکاح کر لیا، حالانکہ فلاں مشرکہ عورت جو خوبصورت بھی ہے اس نے اسے اپنے ساتھ شادی کی پیشکش بھی کی تھی، یعنی کسی دوسری خاتون کی طرف مشرکین اشارہ کرتے تھے کہ فلاں مشرکہ خاتون جو ہے وہ اس لونڈی سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس نے
خود جو ہے نکاح کی پیشکش کی بھی کی تھی، لیکن اس کی پیشکش کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور خود ایک کالی کلوٹی لونڈی سے جو ہے انہوں نے نکاح کر لیا۔ اس طریقے سے یہ لوگ طعنہ مارتے تھے۔ اس قصے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی آیت کا یہ حصہ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور یقیناً مومن باندی لونڈی یہ مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک ظاہری طور پر حسن و جمال والی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حصے کو نازل فرمایا کہ جو اپنے سے ما قبل آیت سے الگ نازل ہوا، یعنی پیچھے جو اس آیت کا حصہ ہے وہ الگ نازل ہوا ہے، اس کا شان نزول الگ ہے، اور اس کا شان نزول الگ ہے، یعنی ولا تنکحوا المشرکات، اس کا شان نزول بھی الگ ہے، یہ حضرت مرثد کے حوالے سے ہے، وہ الگ نازل ہوئی اور یہ الگ نازل ہوئی۔ یعنی مومن عورت خواہ آزاد ہو یا لونڈی مشرک عورت سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک عورت اپنی خوبصورتی اور حسن و جمال ظاہری کی وجہ سے تمہیں عجیب دکھائی دیتی ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مومن مردوں کے مشرک عورتوں سے نکاح کی حرمت اس نص سے ثابت ہے، اور اس حرمت کو ایک وقت کے ساتھ موقت کیا گیا، یعنی اس حرمت کا ایک وقت بیان کیا گیا، حتی یؤمنو، یعنی یہ حرمت اس وقت تک ہے جب تک مشرک عورت ایمان نہیں لاتی۔ لیکن اس پر یہ اشکال اور اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حضرات فقہاء اکرام نے اہل کتاب کی عورتوں یعنی کتابیہ سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے، خواہ آزاد ہو یا لونڈی۔ اس اشکال کے بارے میں جو قاضی بیضاوی کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرمت اگرچہ کتابیہ کو بھی شامل ہے، یعنی یہاں جو حرمت بیان کی گئی کہ مسلمان مرد مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں، تو یہ جو حرمت ہے بیضاوی کی تحقیق کے مطابق یہ حرمت کتابیہ کو بھی شامل ہے، ایسی کتابیہ جو مشرک ہو، یعنی وہ اہل کتاب جو شرک میں ملوث ہوں، جیسے کوئی یہودی ہے، وہ اہل کتاب اس حیثیت سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب پر وہ ایمان رکھتا ہے، یا عورت ہے تو رکھتی ہے، اور وہ مشرک اس لحاظ سے کہ مثلا حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتی ہو، اللہ کا بیٹا کہتی ہو، تو ایک طرف وہ اہل کتاب بھی ہے، دوسری طرف مشرکہ بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں قاضی بیضاوی کی تحقیق کے مطابق یہ حرمت اگرچہ کتابیوں کو بھی شامل ہے جو مشرک ہو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتی ہو، لیکن سورہ مائدہ کی آیت والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اس آیت سے اسے مذکورہ حکم حرمت سے مخصوص کر دیا گیا، یعنی اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور اس سے پہلے جو مطلقاً مشرکہ عورت سے نکاح کی ممانعت کی گئی وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، تو ان مشرکہ عورتوں میں اس حرمت میں عام مشرکہ عورتیں بھی داخل ہیں اور وہ اہل کتاب عورتیں بھی داخل ہیں جو مشرکہ ہیں۔ لیکن سورہ مائدہ کی جو آیت ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اس آیت سے اس کے حکم کو خاص کر لیا، اس کی حرمت کو خاص کر لیا گیا۔ اس تخصیص کی وجہ سے اس مشرکہ کتابیہ کا نکاح مومن مرد سے جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں جو آیت ذکر کی جا رہی ہے اس آیت کے لحاظ سے تو کتابیہ جو مشرکہ ہو اس سے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اس آیت کے ذریعے کتابیہ جو مشرکہ ہو اس کی حرمت کو خاص کر لیا گیا، لہٰذا اس تخصیص کی وجہ سے اس مشرکہ کتابیہ کا نکاح مومن مرد سے جائز ہے۔ یہ تحقیق صاحب بیضاوی کی ہے، اور اس تحقیق کے بعد اس اعتراض کا جواب بن جاتا ہے، یعنی آیت تو یہ کہتی ہے جو آیت ابھی ہم پڑھے کہ مشرکہ سے نکاح جائز نہیں ہے اگرچہ وہ کتابیہ مشرکہ ہو، تو اس پر یہ اعتراض ہوا کہ فقہاء اکرام نے اہل کتاب کی عورتوں سے، یعنی اہل کتاب
کی عورتوں یعنی کتابیہ سے نکاح کو جائز قرار کیوں دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اگرچہ اس آیت میں کتابیہ جو مشرکہ ہے وہ بھی داخل ہے، لیکن سورہ مائدہ کی آیت سے کتابیہ مشرکہ کے حکم کو خاص کر لیا گیا اور اس کا مرد مومن سے نکاح جائز ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر کشاف میں یہ مذکور ہے کہ آیت وَلَا تُنكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا یہ منسوخ ہے۔ اس کی ناسخ سورہ مائدہ کی آیت وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ہے۔ تو کشاف نے یہ بیان کیا، اور تفسیر زاہدی میں ہے کہ آیت زیر بحث یعنی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اس آیت میں بعض مشرک عورتوں مثلا غیر کتابیہ کے معاملے میں منسوخ نہیں ہے بلکہ ثابت الحکم ہے۔ یعنی مشرک عورتوں کے بارے میں یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے آج بھی یہی حکم ہے، لیکن بعض کتابیہ مشرکہ کے بارے میں منسوخ ہے۔ گویا کہ یوں کہیے کہ اس آیت کے دو فرد ہیں، مثلا ایک وہ ہیں جو پوری مشرک عورتیں ہیں، اور دوسری وہ عورتیں ہیں جو اہل کتاب اور مشرکہ ہیں۔ تو یہ آیت کا ایک حصہ یعنی پہلے والا حصہ منسوخ نہیں ہے، یعنی جو مشرک عورتیں ہیں ان سے نکاح کی حرمت آج بھی باقی ہے، وہ منسوخ نہیں ہے، لیکن بعد والا جو حصہ ہے یعنی دوسرا فرد ہے کتابیہ مشرکہ، تو یہ حصہ منسوخ ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب سے۔ دیکھیے ان تفاسیر کا انداز بیان اگرچہ مختلف ہے لیکن معال و انجام ایک ہی ہے۔ یعنی یہ جو تفسیریں، ایک بیضاوی کی تفسیر ہے، ایک کشاف کی تفسیر ہے، پھر زاہدی کی تفسیر ہے، یہ تین تفسیروں کا انداز بیان تو مختلف ہے لیکن نتیجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ کتابی سے نکاح جائز ہے اور اس کے علاوہ مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ دیکھیے آگے فرماتے ہیں، اس آیت کی مراد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکات سے مراد صرف حربیات ہیں اور آیت منسوخ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں تخصیص ہے۔ یہ گویا کہ تیسری تفسیر کہہ لیجئے، تیسری توجیہ کہہ لیجئے۔ قرآن میں جو فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، تو یہاں مشرکوں سے مراد حربی مشرکہ ہیں۔ اب حربی مشرکہ کے دو فرد ہو گئے، مثلا وہ عورتیں جو مطلقاً مشرک ہیں، وہ عورتیں جو اہل کتاب والی مشرکہ ہیں، تو یہ دونوں قسم کی عورتیں اس میں شامل ہیں، اور اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں ہوگی، نہ اس میں تخصیص کی جائے گی، جیسا کہ صاحب کشاف نے اسے اختیار کیا ہے۔ اب صاحب کتاب ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور جو بات میرے دل میں آئی جس میں میں منفرد ہوں، یعنی یہ چیز میرے علاوہ دوسرے مفسرین بیان نہیں فرمائے، وہ یہ ہے کہ حتیٰ یؤمنہ کا معنی یہ ہے کہ جب تک مشرک عورت کسی نبی کی نبوت کی تصدیق نہ کرے اور کسی کتاب خداوندی کا اقرار نہ کرے، اس وقت تک اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور کتابیہ مشرکہ ایسی ہی ہے، یعنی وہ نبی کی تصدیق بھی کرتی ہے اور کتاب الہی کا اقرار بھی کرتی ہے، اس لیے اس سے نکاح جائز ہے۔ یہ معنی جو ہے بالکل ظاہر ہے، بات وہی ہے کہ انداز سب کا مختلف ہے لیکن انجام اور نتیجہ وہ ایک ہی ہے۔ آگے دیکھیے، فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اگرچہ بت پرست اور مجوسی یعنی آگ پرست سب عورتوں کے لیے عام ہے، یعنی اس میں ہر قسم کی مشرک عورتیں داخل ہیں، وہ مشرک بھی ہیں جو بت پرست ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتی ہیں، اور مجوسی عورتیں بھی ہیں جو آگ یا آگ کے جو مظاہر ہیں، چاند، سورج، ستارے، یہ مظاہر آگ ہیں۔ جو بت پرست ہیں ان کے لیے بھی یہ آیت عام ہے اور مجوسی عورتوں کے لیے بھی عام ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے اسے صرف بت پرست عورتوں کے ساتھ خاص ذکر کیا ہے۔ یعنی صاحب ہدایہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ مشرکات سے مراد یہاں پر خاص کر بت پرست عورتیں ہیں، اور انہوں نے یہاں لکھا ہے وللوثنیات لقولہ تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن،
وثنیات وللوثنیات، اور نہ بت پرست عورتوں سے نکاح کرو، چونکہ اللہ کا یہ قول ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یعنی بت پرست عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی دلیل قول باری تعالیٰ یہی ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. تو صاحب ہدایہ نے گویا کہ اس آیت کو، یعنی یہاں پر جو مشرکات کا لفظ آیا ہے، اس کو بت پرست عورتوں کے ساتھ خاص مانا ہے. یہ صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے فرماتے ہیں، اور صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے آگ پرست عورتوں یعنی مجوسیات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے تمسک کیا. یعنی صاحب ہدایہ نے بت پرست عورتوں سے نکاح کی حرمت کو اس آیت سے ثابت کیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، یعنی اس آیت میں ان کے نزدیک وثنیات بت پرست عورتیں داخل ہیں، اور جو مجوسی عورتیں ہیں نکاح تو ان سے بھی حرام ہیں، لیکن ان کی حرمت کا ثبوت صاحب ہدایہ نے ایک حدیث پاک سے کیا ہے. وہ حدیث پاک یہ ہے، حضور کا ارشاد نقل کیا سنو بہم سنت اہل الکتاب غیر ناکحی نساءہم ولا آکلی ذبائحہم، یعنی ان کے ساتھ اہل کتاب کا سا برتاؤ کرو جیسا اہل کتاب کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو. ان کے ساتھ اہل کتاب کا سا یعنی اہل کتاب کی طرح برتاؤ کرو، بغیر اس کے کہ ان کی عورتوں سے نکاح کرو اور ان کے ذبیحے کو کھاؤ. یعنی ان کی عورتوں سے نکاح اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. تو اس آیت سے صاحب ہدایہ نے مجوسی عورتوں کی حرمت کو ثابت کیا ہے. شاید اس میں راز یہ ہو کہ جب صاحب ہدایہ نے پہلے مجوسیات کا ذکر کیا، مجوسی عورتوں کا، تو ان کے متعلق دلیل قطعی ذکر کی جو صرف ان کے ساتھ مخصوص تھی. میری مراد حدیث پاک ہے جو مذکور ہوئی. پھر آخر کار بت پرست عورتوں کے ساتھ نکاح کی حرمت ثابت کرنے کے لیے آیت کی طرف جانے پر مجبور ہوئے، اگرچہ یہ مجوسیات اور ان کے علاوہ سب کے لیے عام تھی. یعنی قرآن کی جو آیت ہے یہ مجوسی عورتیں اور دوسری مشرک عورتیں، بت پرست عورتیں، دونوں کو عام تھی. لیکن صاحب ہدایہ نے پہلے چونکہ حدیث کی طرف توجہ کی، اور حدیث میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں مجوسیات سے نکاح کی حرمت کو بیان کیا گیا، لہذا حدیث سے انہوں نے مجوسیات کی حرمت کو ثابت کر دیا. اس کے بعد جو ہے مستقل طور پر بت پرست عورتوں کی حرمت کے لیے انہوں نے آیت کریمہ سے استدلال کیا، اگرچہ آیت کریمہ مجوسی اور بت پرست دونوں قسم کی عورتوں کے لیے عام تھی. دوسرا مسئلہ اسی کے تحت دیکھیے، دوسرا مسئلہ ہے کہ مومن عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح ناجائز ہے. پہلا مسئلہ تو ہو گیا کہ مومن مردوں کا مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح ناجائز ہے. یہاں پر اس کا الٹا ہے، مومن عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح کا ناجائز ہونا. اسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. تو اس میں کیا ہے؟ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اس میں لا تنکحو باب افعال سے ہے، جو ضمہ تا کے ساتھ، یعنی تا پہ ضمہ ہے. صرف یہی ایک قرات اس کے اندر ہے. اوپر جو تھی دو قراتیں تھیں، لا تنکحو ولا اور دوسری تنکحو، لیکن نیچے جو آیا ہے لا ولا تنکحو، اس میں ایک ہی قرات ہے باب افعال سے، تا کے ضمے کے ساتھ. یہاں فقہ کے ساتھ ہاں یہ بیان یہ فرما رہے ہیں کہ لا تنکحوا المشرکین ولا تنکحوا المشرکین میں صرف ایک ہی قرات ہے تاکہ ضمے کے ساتھ. یہاں فتح کے ساتھ بالکل ملقول نہیں ہے، یعنی کوئی قرات نہیں ہے جہاں پہ ولا تنکحوا کی جگہ ولا تنکحوا ہو. یعنی اگر اس پہ آپ فتح پڑھیں گے تو پھر یہ ثلاثی مجرد ہوگا. تو ثلاثی مجرد کا جو باب ہے وہ بالکل یہاں منقول نہیں ہے، کیونکہ یہ صیغہ مونث کی خطاب کی صلاحیت نہیں رکھتا. جیسا کہ ولا تنکحوا المشرکاتی میں دونوں طرح پڑھنا اور اس کے بموجب یعنی دونوں طرح پڑھنے کے مطابق معنی درست بھی نکلتا ہے، جس کے متعلق ہم کچھ بیان کر چکے ہیں پیچھے، اس کی تفصیل ہو گئی ہے. تو وہاں پر ولا جو آیت کا آغاز ہے ولا تنکحوا المشرکین،
اور دوسرا ولا تنکحوا المشرکین، وہاں دونوں معنی درست ہوتے ہیں، مجرد سے بھی اور مزید سے بھی، لیکن یہاں پر صرف اور صرف باب فعال یعنی مزید فی پڑھا جائے گا۔ ہاں، جبکہ ولا تنکحوا المشرکین میں صرف باب افعال پر ہونے کی وجہ سے حرف تا پر ضمہ پڑھنا درست ہے، تو پھر اس فعل کے دو مفعولات میں سے ایک لازماً محذوف ہوگا، یعنی ولا تنکحوا کے دو مفعول ہیں، تو ایک مفعول تو یہاں مذکور ہے ولا تنکحوا المشرکین، تو پھر دوسرا مفعول یہاں محذوف ہوگا، دوسرا مفعول محذوف ہوگا، اور اس کا عطف لا تنکحوا پر ہوگا، یا اس کا معطوف علیہ مقدر جملہ ہوگا جو ولو اعجبتکم کے تحت بنتا ہے، یعنی مفہوم یہ ہوگا کہ جب مومن لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے تو اے مسلمانوں تم ان کی شادی اپنے میں سے کسی مسلمان سے کرو، اور ان کی شادی کسی مشرک مرد سے اس وقت تک نہ کرو جب تک وہ شرک چھوڑ کر مسلمان نہ ہو جائے، کیونکہ مومن غلام مشرک سے کہیں بہتر ہے، خواہ وہ مشرک آزاد ہو یا غلام ہو، اگرچہ تمہیں وہ مشرک شکل و صورت ظاہری کے اعتبار سے بھلا ہی کیوں نہ لگے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ اگر حتیٰ یؤمنو کا معنی یہ کریں کہ جب تک وہ تصدیق نہ کریں، تو پھر یہ بھی حتیٰ یؤمننا کی طرح کتابی اور مسلمان کے لیے عام ہونا چاہیے، تو اس طرح اس سے یہ مفہوم اخذ ہوگا، یہ مفہوم نکلے گا کہ کتابی اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ مومن عورت کا خاوند بن جائے، حالانکہ یہ اس کے خلاف ہے۔ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری بات تسلیم ہے کہ یہاں عموم ہے، یعنی حتیٰ یؤمنو کی طرح حتیٰ یؤمننا بھی کتابی اور مسلمان کے لیے عام ہے، اور حتیٰ یسلمو کے معنی میں نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب مومنہ کا لفظ کتابیہ اور مسلمہ دونوں کو شامل ہے تو مسلم عورت مسلمان مرد کی بیوی ہوگی، اگرچہ مسلمان مرد دونوں کا خاوند ہو سکتا ہے، مسلمان کا بھی اور کتابیہ کا بھی۔ یہ جواب بھی ایسا ہے جس میں میں منفرد ہوں، یہ صاحب کتاب ملا جیون علیہ الرحمہ کا اپنا قول تھا۔ آگے دیکھیے، اولئک یدعون الی النار، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، دوزخ کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں تمہیں ایسے اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایسے کاموں کی طرف بلاتے ہیں جو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہاں جہنم کی طرف لے جانے کی نسبت کی ہے ان لوگوں کی طرف، وہ مشرک مرد یا عورتیں، حالانکہ وہ لوگ نہیں لے جاتے ہیں بلکہ وہ سبب ہیں، اور پھر دوسرا سبب وہ سبب بناتے ہیں، یعنی وہ اعمال اور وہ کام ایسے کاموں کی طرف بلاتے ہیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہیں، اور پھر اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی اس کے اولیاء اور اس کے مطیع و تابع فرمان بندے تمہیں ایسے اعمال کی دعوت دیتے ہیں، یعنی مشرک مرد عورتیں ایسے اعمال کی دعوت دیتے ہیں جو دوزخ کی طرف لے کر جائیں، اور اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اس کے مطیع و فرما بردار بندے تمہیں ایسے اعمال و افعال اور ایسے کاموں کی دعوت دیتے ہیں جو جنت اور مغفرت کی طرف لے جاتے ہیں۔ گویا یہاں واللہ یدعو میں مضاف محذوف ہے، اصل عبارت یوں ہوگی وعباد اللہ یدعو، یا یوں ہوگی واولیاء اللہ یدعو، اس حذف پر قرینہ اور دلیل باذنہ ہی ہے، کیونکہ اگر مضاف محذوف نہ مانا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اس طرح یہ معنی درست نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے جو یہاں محذوف نکالا واللہ یدعو، تو اللہ سے پہلے جو ہم نے مضاف نکالا یعنی عباد اللہ وعباد اللہ یدعو، یا پھر دوسرا مضاف کیا نکالا واولیاء اللہ یدعو، یہ مضاف نکالنے کا قرینہ یہ ہے کہ اس کے اخیر میں ہے بِإِذْنِهِ، یعنی واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ بِإِذْنِهِ، تو بِإِذْنِ یعنی اس کی اجازت سے، تو اگر یہاں مضاف محذوف نہیں نکالتے ہیں تو مطلب تو بالکل غلط ہو جائے گا، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جنت و مغفرت کی طرف بلاتا ہے، جبکہ یہ معنی درست نہیں ہے، اس لیے یہاں محذوف مقدر ماننا یہ ضروری ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھے تھے یہاں تک اس کے جو معنی ہیں یہ مکمل ہو گئے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلمان مرد کے لیے
مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے مجوسی عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، البتہ کتابیہ سے نکاح جائز ہے۔ اس سلسلے میں صاحب کتاب نے کشاف، زاہدی اور امام بیضاوی 3 تفسیریں بیان کی، اور اس کے بعد 2 اعتراضات تھے، ان کے صاحب کتاب جو ہیں جوابات پیش کرے۔ آگے جو مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 24 ہے، عورت سے حالت حیض میں اور اس کی دبر میں وطی کی حرمت کا بیان۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مستقل مسئلہ ہے، اور اس کے تحت ذیلی مسائل بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ آج اپنے سبق کو یہیں موقوف کرتے ہیں، یہیں اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔